تقاضا یہ ہے کہ ہم ورڈکٹ ضرور آپ کو دے دیں۔ قرآن یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے پر دلیل کے لیے ریفر کیوں کرتا ہے جبکہ وہ کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں؟ کتابیں مکمل طور پر تبدیل تو نہیں ہوئی، ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ ہمیں تو کوئی ایک بھی ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ تورات اور انجیل میں ایسی نہیں ملی اس وقت کی ٹیمپرڈ فارم میں بھی جو توحید کے منافی ہو۔ جو کھینچ تان کے لے جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ہر بات کا جواب احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ نے دیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ کھینچ تان کے وہ چیزیں لے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت جو ہے اسپیسیفکلی ان کے زمانے کے جو جوز اور کرسچنز تھے ان کے لیے تو بالکل 100% ویلڈ تھی، اس اعتبار سے کہ انہیں تو پتہ تھا کہ یہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، تو وہ ہر درمی پر اترے ہوئے۔ جو لوگ ڈائریکٹلی ان ساری پروفیسیز کو جانتے تھے اور اس زمانے سے بھی واقف تھے، ان میں سے بھی اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو آج والوں نے کہاں سے کرنا تھا؟ ایک نیچرل چیز ہے۔ تو اصل جو دعوت ہے قرآن کی وہ ہے عقیدہ توحید۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اور اہل کتاب ہم اس ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس ایک اللہ۔ تو بنیادی دعوت تو ہے توحید قرآن کی۔ جیوز اور کرسچنز کی کتابوں میں بھی توحید بیان ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے جو ایک آرتھوڈاکس کرسچن بشپ تھے مارمری ایمینول، جب انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے 5 اور پیغمبر اسلام کے اوپر اور قرآن کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے اس کے جواب میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور تورات اور انجیل کے ریفرنسز بھی اس میں دیے تھے۔ تو آپ نے جیوز اور کرسچنز کے سامنے نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں کرنا، توحید کو ڈسکس کرنا۔ اور ونس یہ ثابت ہو جائے کہ جو توحید تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، وہ پریکٹیکلی مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہے اور قرآن اس توحید کی دعوت دیتا ہے، جب اس سے لوگ قائل ہو جائیں گے تو پھر نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت ان کے سامنے رکھی جائے گی۔ بنیادی دعوت جو رکھنے والی ہے وہ توحید ہے، اور یہی وہ دعوت ہے جو اس وقت نان مسلمز کے اسلام لانے کا سبب بن رہی ہے۔ جیوز اور کرسچنز، جوز تو بہت کم، کرسچنز میجورٹی جو اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ قرآن میں لکھی ہوئی توحید کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ایک اللہ کا جو کنسیپٹ ہے۔ اور جو مسلمان دعوت و تبلیغ کے کام سے وابستہ ہیں انہیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے بنیادی دعوت توحید کی رکھی۔ نبی علیہ السلام کا معاملہ بعد میں، جب توحید کلیئر ہو جائے گی تو باقی سارے معاملات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے ایام جاہلیت کے دور میں ایک اہل کتاب سے کورٹ میرج کر لی، پھر دین کی سمجھ آنے کے بعد رشتہ ترک کر دیا۔ اہل کتاب سے مسلمان شادی کر سکتے، رشتہ ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو کنٹینیو کرتے آپ۔ کیا مجھے اس پر گناہ ہوگا؟ یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا؟ رتی تو کی آپ نے، مرد توبہ کریں آپ، یہ کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے مخالفین کو معاف کرنے کے باوجود دل میں ان کے بارے میں صفائی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام اپنے حق میں نہیں کر سکتے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند سے ہے کہ سیدنا علی سے جب حضرت طلحہ کا بیٹا ملنے کے لیے آیا جنگ جمل کے بعد، تو حضرت علی نے اس کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 47 ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں غل آ جاتا ہے
جو گرہ لگ جاتی ہے، کوئی میل آ جاتا ہے، ہم جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں سے وہ غل نکال دیں گے، اور پھر جنت میں پہنچ کر وہ اہل جنت تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور یہ تو ایک معمولی عذاب ہے. دل میں اگر غل ہو تو انسان پھر نظریں نہیں دوسرے کے ساتھ ملا سکتا، تو اللہ تعالیٰ خود نکالے گا اس غل کو. حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے، عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے غل آ گیا وہ نکال دے گا. تو انسان کمزور ہے اور دنیا ناقص ہے. پرفیکشن جنت میں ہے اور پرفیکٹ اللہ ہے جو انسان کی ان امپیورٹیز کو 100% نکال سکتا ہے. تو دنیا میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. دنیا میں آپ صرف یہ کریں کہ اگر اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ انتقام کا جذبہ نہ رکھیں. ظاہر دل میں وہ تکلیف تو رہے گی، اس کو تو انسان نہیں بھلا سکتا. یار پیغمبر نہیں بھلا سکتے. صحیح بخاری میں موجود ہے، واشی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے. اسلام بھی قبول کر لیا، معاف کر دیا، اور پیغمبر وہ ہیں جن کے بارے میں آیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین کے حق میں رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. ان سے بڑھ کر ان کی آخرت کے چاہنے والے ہیں. اس کے باوجود چونکہ حمزہ ابن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دودھ شریف بھائی بھی تھے اور چچا بھی لگتے تھے، بھی تھے، غزوہ بدر اور احد میں آرمی چیف بھی تھے. ان کی شہادت کا غم نبی علیہ السلام کی وفات تک آپ کے سینے میں رہا ہے اور وہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے. ہاں جنت میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دل سے واشی کے بارے میں جو یہ جذبات ہیں وہ نکال دے گا، اور پھر جنت میں پہنچ کر اس طرح کی کوئی بات نہیں. دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کریں. سورہ الشورى میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ کے حضور تمہارا اجر پکا ہو. لیکن یہ ذاتی معاملات ہیں، ذہن میں رکھیے گا. جہاں دین کی اہمیت آتی ہے وہاں پر تو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو معاف کیا جائے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا جو لوگ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ اپنی روش سے توبہ نہیں کرتے اور مسلسل گمراہی پھیلا رہے ہیں، تو ان کی گمراہی کے آگے باندھنا چاہیے اور ادھر کوئی معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی. آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اس سے بالکل دستبردار نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، دین کے ساتھ غداری کی ہے، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آخرت انہوں نے برباد کی. ان کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس، سیدھی سی بات ہے. وہ تو بڑا کمزور دل تھا. ایک وقت تو اسے زبیر ابن آپ اکثر اجماع امت کو فروغ دیتے ہیں اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس وقت تمام عرب و عجم کے بڑے علماء کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ آپ گمراہ ہیں اور آپ کو سننا کھلی گمراہی ہے. برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کر دیں. یار یہ اعتراض کب سے پڑ چکا. اجماع ہوتا ہے امت کا، مولوی اپنی روٹی روزی بچانے کے لیے تو اس سے اجماع ہو جاتا ہے. اگر اس طرح اجماع ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کیا بریلوی عوام اور ان کے علماء کا یہ اجماع نہیں ہے کہ صرف جنتی فرقہ وہ ہیں باقی سب جہنمی ہیں اور باقیوں کا ان کے بارے میں نہیں ہے؟ تو اس طرح کا اجماع تو ان سب نے کیا ہوا ہے. دوسرا اجماع امت تو اس صورت میں ہوگا جب پوری امت اس چیز کو ایکسپٹ کر لے. یہاں تو اجماع امت الٹ ہوا ہے. امت تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے مولویوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا تھا، انجینئر صاحب نے ہمیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجماع تو اس بات کے اوپر ہوا ہے. مولویوں کی تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ اجماع کا آغاز امت سے ہوتا ہے، مولویوں کو اینڈ پہ سمجھ آتی ہے.
امت تصویر کو پہلے دن سے ٹھیک سمجھ رہی ہے. مولویوں کو اب سمجھ آئی کہ جی تصویر نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے, اس کے بغیر آپ نے تقریر بھی نہیں کرنی. کبھی امت نے نہیں کہا کہ چین والی گھڑی پہننا جو ہے یہ حرام ہے. آج مولویوں نے اتنی مہنگی مہنگی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں چین والی, انہی کے بڑوں نے فتوے دیے ہوئے تھے کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے. میں نے آج تک چین والی گھڑی نہیں پہنی, میں نے تو وہی سستی سی گھڑی پہنی ہوتی ہے. امت نے پہلے اجماع کیا, ان کا تو بعد میں ہوا. امت کے دماغ میں تو نہیں آیا تھا کہ سپیکر شیطانی آواز ہے. یہ تو احمد بریلوی اور اشرف تھانوی کے فتوے تھے. آج ان کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو سمجھ آیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہاں سے شیطانی آواز ہوئی. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ امت کو تو پہلے سمجھ آتی ہے, اور ہمارے کیس میں بھی امت کو پہلے سمجھ آ گئی ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. نہ تو مجھے جاننا ہے نہ کوئی. اور علمی بات یہ کہ اگر ہم کوئی ایسا نظریہ آپ کے سامنے لا کر رکھیں جو قرآن بخاری مسلم میں موجود نہ ہو, ہماری ذاتی اختراع ہو, تو بالکل آپ چھوڑ دیں. آزاد نہیں کرایا بلکہ مجھے آزاد کر دیا. ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے پیش کر رہے ہیں, اور پھر ریفرنسز لگا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ آیت ہے, حدیث ہے, اگر آپ کو ہم پہ یقین نہیں خود پڑھ لیں اور جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کریں. یہ مولوی تو آپ کو یہ نہیں دکھاتے تھے. ایک سونے کے سکے کے یہ آج تبدیلی ہے. طارق جمیل صاحب, میں حیران ہوا لیکن کہ انہوں نے جو ابھی یہ انڈیا پاکستان کی کشیدگی کے اوپر ایک ویڈیو پیغام دیا, بہت اچھا پیغام تھا. اس میں وہ اپنے اسمارٹ فون سے بخاری شریف کی حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں. انہوں نے بخاری شریف کا نام ہی کبھی نہیں لیا ہوا تھا, نمبر بتانا تو بڑی دور کی بات. اور پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے جس سے میں آپ کو یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ دشمن سے مقابلے کی کبھی بھی تمنا نہ کرو, اللہ سے عافیت کا سوال کرو, لیکن جب ایز اے لاسٹ ریزارٹ مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہو, جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور بخاری سے اس کا نمبر بتایا اور کہا یہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی کسی ویڈیو میں اسی بخاری شریف سے حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نماز کا طریقہ اپنی عوام کو بتائیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 735 سے لے کر 739 تک یہ احادیث پڑھیں اور پھر وہی آپ جملہ ریپیٹ کریں کہ میں آپ کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں. اب مجھے بتائیں, آپ خود بول کر کہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے اور نماز کا طریقہ آپ کا اس کے خلاف ہو, تو بھائی اجماع امت تو آپ کے خلاف ہوا ہے کہ آپ لوگ امت کو صحیح بات نہیں بتا رہے. ان لوگوں کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ یہ لوگ نجی محفلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں, جمعے کے خطبوں میں کافر قرار دیتے ہیں, اور رمضان نشریات میں اکٹھے بیٹھ کر KFC کھا رہے ہوتے ہیں. ٹوٹل نظریاتی پن ان کا یہ ہے. یہ ویڈیوز لیک نہ ہوتی تو آپ کو کبھی پتہ چلتا کہ خادم رضوی صاحب اہل حدیث کو, دیوبند کو سور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں اور ان کی اذانوں کا بھی احترام نہیں کرتے, ان کی مساجد کا بھی احترام نہیں کرتے. آج ان لوگوں کے ہاتھ حکومت آ جائے نا تو یہ وہابیوں کی مساجد کو بھی کہیں کہ آپ نے مسجد نہیں لکھنا, بیت الحمد لکھنا ہے, جس طرح قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے. ان کو تو چھوڑ دیں, آپس میں جب یہ لڑتے ہیں. انڈیا میں جب تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہوئے تو مسجد درار کہہ رہے تھے وہ دوسرے گروہ کی مسجد کو, جس کا فرقہ بھی الگ نہیں, دونوں دیوبند کے انڈر آتے ہیں, دونوں حیاتی ہیں, دونوں تبلیغی ہیں. بڑا لیڈر وہ الیاس کاندلوی کو ہی مانتے ہیں, لیکن بعد میں سعد کاندلوی اور شورا کا اختلاف ہوا تو ایک دوسرے کی مساجد کو مسجد درار کہنا شروع کر دیا, جو سورہ التوبہ میں منافقین کے کانٹیکسٹ میں بات آئی تھی.
تو اللہ کا شکر ہے یہ اعتراض پڑ چکے ہیں. آپ میری مجلس 50 اور مجلس 100 دیکھ لیں. رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے تو جو ہم رمضان میں گناہ کرتے ہیں وہ ہمارا نفس کرواتا ہے. اس میں نفس کا اور شیطان کا کتنا کردار ہے. اگر نفس کرواتا ہے گناہ رمضان میں تو عام دنوں میں بھی کیا صرف نفس ہی کرتا ہے. لیکن عام دنوں میں شیطان نے اتنا زور لگا کہ نفس کو اپنا شاگرد خاص بنا لیا ہوتا ہے کہ اگر استاد جی 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نفس ایک ایسا شاگرد ہے جو اپنے استاد کی غیر موجودگی میں بھی بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش رکھی ہے نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بالکل پاک و صاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے برائی اور اچھائی کا مادہ ہمیں ودیت کیا ہے. ہاں ایک ایج ہمیں حاصل ہے کہ یہ زبردستی ہم سے کچھ نہیں کروا سکتا. صرف مشورہ دے گا, خواہ وہ شیطان ہو خواہ وہ نفس ہو. آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس سے بچ سکتے ہیں. مجھے بتائیں اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے اسے فی فجر $1000 دیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے, تو زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کر دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے. کیوں؟ دنیا نقد ہے, آخرت ادھار. یہی ہمارا ٹیسٹ. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگواری سے گزرنا پڑے گا. نمازوں کی مشقت, رزق حلال کی مشقت, سیکس ڈسپلن کی مشقت, رمضان کے روزوں کی مشقت, اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے. تیری بات ضرور سنے گی. یعنی ہر دنیا کی اٹریکٹ فل چیز آپ کو دوزخ میں لے جائے گی. اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی تو ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہونا تھا. کہتے ہیں گناہ میں اٹریکشن کیوں ہے؟ او بھائی یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. اور جو کہہ رہا ہے نا کہ گناہ میں لذت نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے. لذت ہے. اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی فیل نہیں آتی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ پر خوف خدا کا غلبہ ایسا کیا کہ اس لذت کی طرف آپ کا دھیان نہیں. ورنہ لذت تو ہے, اور یہ پاسبل ہے کہ کسی شخص کو اس لذت سے نفرت ہو جائے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کو 3 دن کا فاقہ ہو اور آپ کی پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے لا کر رکھی جائے, اس کی خوشبو بھی آپ کا دل لبھا رہی ہو, اور کوئی کان میں آ کے آپ کو بتا دے کہ اس کھانے میں زہر ہے, تو کیا ہوگا؟ اس کی خوشبو آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گی, الٹا بھوک بھی مر جائے گی. کیوں؟ اس کے شر کی طرف آپ کی نظر چلی گئی. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ گناہ کی لذت میں چھپے ہوئے اس زہر اور شر کو جانتے ہیں, اس لیے انہیں لذت اٹریکٹ نہیں کرتی. لذت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے. آپ اگر وہ بریانی یا قورمہ کھا لیں تو ٹیسٹی بھی ہوگا, بعد میں بے شک آپ آخرت میں جا کے لینڈ کریں گے, لیکن ٹیسٹ آئے گا. یہاں پر بھی یہی ہے. اور سب سے بڑی دکھ کی بات ہے جو انسان عقلاً سوچ لینا تو گناہ سے بچ سکتا ہے, کہ دنیا میں آپ جو گناہ کرتے ہیں نا اس کی لذت صرف اتنی دیر کے لیے ہے جو آپ نے گناہ کیا, لیکن گناہ کا جو وبال اور عذاب ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوگا. لذت ختم ہوگی, گناہ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے, اور وہ آخرت میں عذاب اس کا ہونا ہے. اور اس کے اگینسٹ دنیا میں جو آپ نیکی کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے, اور ثواب ہمیشہ کے لیے لکھا گیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ مرتے دم تک مشقت اٹھاؤ گے. ہمیں بھول گیا کہ روزے آئے تھے, جب روزے گزر رہے تھے اس وقت مشقت اٹھا رہے تھے, گزر گئے. مشقت ختم ہو گئی, تکلیف ختم ہو گئی, ثواب اللہ کے حضور پکا ہو گیا. اسی لیے وہ ابو داؤد میں جو دعا ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, یعنی وہ تکلیف دور ہو گئی, لیکن اللہ کے حضور ہمارا اجر ہمیشہ کے لیے پکا ہو. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے.
گناہ کی لذت گناہ کرتے ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کا وبال اور عذاب ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف نیکیوں کے لیے جو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، لیکن ثواب ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور ایسا باقی ہے کہ ہمیشہ کی جنت مقدر ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ کیا وظیفے کام کرتے ہیں؟ ہم کو کیسے پتا چلے کہ کون سا وظیفہ صحیح ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دم ہے، کیا کسی کے پاس ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے لوگوں کے پاس۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تو اسی طریقے سے کرتے رہو۔ آپ دم کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا کیا دادا صاحب کی گھوڑی، اس دم پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر اس کے پیچھے کوئی بابے کا عقیدہ نہ جڑا ہوتا، کیونکہ وہ باپا جانی جب یہ دم سکھا رہے تھے نا، اور یہ دم شمع شبستان رضا میں اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کیا ہوا ہے، یہ باپا جانی نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا ہے، تو وہ بتا رہے تھے یہ کوئی بزرگ ہوں گے، ان کی کوئی گھوڑی ہوگی، جب اس قسم کے آپ عقیدے وابستہ کریں گے تو بھئی اس طرح کی گھوڑیاں ہم نے مار دی، سیدھی سی بات۔ طرز سے کچھ اور سنت اذکار الحمدللہ موجود ہے، ہم نے بلو کارڈ میں صبح شام کے اذکار لکھے ہیں، وہ تو انہیں اس کھانا میں ساری دعائیں ہر مصیبت اور پرشانی سے بچنے کے لیے موجود ہیں۔ 3 اسماء اعظم میں نے کئی ویڈیوز میں بتائے ہیں، کیا لینا دینا، خاموش ہو جاؤ خالد، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب تک، لیکن تم نے غلط کیا البتہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لیکن وہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان سے ہم لا رکھی جائے۔ انت ان لوگوں نے سبحانک ہمارے دین کی انی مخالفت کنت کی من ہے، الظالمین۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہماری قوم سے دعا کا خارج کر دی، پروٹوکول ہے، لیکن وہ اس طرح سے اسے نہیں دیکھتے۔ اللہ کی حمد، اگر ان سے یہ پوچھو اسماء گے اعظم پڑھے، تو اس کے بعد کہیں گے دروشی ہم پڑھے اسلام تو کو اللہ تعالیٰ مانتے دعا ہیں، قبول اور کرے گا۔ وہی جامع جواب ترمذی میں دیں گے حدیث جو موجود ہے۔ محمد کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لیکن اب یہ ضد لگانا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہی ہو جائے، اور انہوں نے اپنے باپ بھائی تو بھائی قوم کس کو قسم چھوڑ کی دیا، آپ کیونکہ وہ ان کے توقع نہ رکھے، آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ بلال اور سالم کو دیتے ہیں۔ انسان کو تو نہیں پتا ہوتا نا، ہم تو مستقبل کو فورسی کر نہیں ہمارے سکتے۔ بھائی ہیں۔ اگر آپ ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کی زندگی میں کئی واقعات ایسے ہوں گے، ہر بندے کی سے اتنا زندگی ہی پیار کرتے ہیں۔ کہ جب وہ واقعہ ہو رہا تھا نا، اس وقت تو ہم نے کہا کہ یار بس میری تو زندگی ختم ہو گئی، دونوں کی زبان بول رہے ہیں، لیکن بعد میں وہی واقعہ آپ کے لیے آسانی کا باعث بنا، وہی واقعہ اسی شر میں سے اللہ نے خیر نکالا۔ تو مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ساری دعائیں اس طریقے سے آپ کے کہنے کے اوپر وہی کچھ کرنا شروع کر دے ہمارے شاعر کہتے ہیں تو مارے جائیں گے، مجھے بتائیں۔ غلط تو ہم غلط، اور اگر ہمارا قبیلہ سے کئی صحابہ کرام آج رضی اللہ عنہ نہ ہوتے حساب سے جاہلیت کی نشانی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے حق اور اس انصاف۔ وقت مسلمانوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کون دعا کی قبولیت کا حقدار ہے؟ وہ ناانصافی چھوڑتے، خالد ابن ولید کے لیے بے سخت آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یا وہ جب غزوہ احد میں آپ کے تاثر سورہ آل عمران میں آیت نازل ہوئی، اور مجھے ڈر ہے کہ لیس لک من الامر شیء، نبی آپ کو تم مسلم ہو چکے ہو الولی، اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اسی زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا، یہ تو اللہ کے پاس۔ جہاں تک ابھی جہنم اور اس لیے انسان کو دعا تو پورے اچھا ہے کانفیڈنس سے مانگنی چاہیے، رکھو تو، آئے مائے شائع نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد اللہ پہ راضی بھی ہونا چاہیے اور ان سے معافی مانگے۔ اللہ نے جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دیا۔ ان کا خیال دعا بہرحال ہر صورت قبول ہونی ہے، وہ جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے بالکل نہیں مانگا، کہ جو کچھ تم نے مانگا یا تو وہ مل جائے گا اگر اللہ نے تمہارے حق میں بہتری رکھی، پریشان ہے، یا اس کے بدلے اللہ کوئی نعم البدل دے گا یا کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے دعا سٹور ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ ابا جی کیسے نہیں دعا کریں، پتہ چلے اس کے کہ آپ بعد کا بیٹا نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑیں اور اپنی کوشش بھی کریں، صرف دعاؤں سے معاملہ نہیں یہ چلنا، اچھا لگے گا کوشش بھی کریں۔ حقیقت کو جانتے ہیں۔ اب کئی لوگ ہیں انہیں نماز کی طرف ہم بلائیں تو کہتے ہیں نہیں دعا کریں اللہ توفیق دے، کون بہتر ہے؟ اتنی عجیب بات ہے یار۔ بات ہے باخلاق دشمن، تو اس طرح کی توفیق تو آپ کو نہیں ملنی، آپ تو پیغمبر کے دور میں بھی ہوں عزت بیچ کھائے، تو اس طرح کی توفیق نہیں ملنی، وہ تو اکا دکا واقعات ہی ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو حضرت ابو ہریرہ نے دعا کروائی ہے اپنی ماں کے حق میں
تو اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں اسلام دے دیا حضور کی دعا کی برکت سے. صحیح مسلم میں آتا ہے. ادروائز کئی صحابہ ان کے ماں باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں بھائی. نبی اسلام کی دعا ان کے حق میں نہیں قبول ہوئی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, جب تک انسان اپنی آخرت کے لیے خود سیریس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ زبردستی اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز آپ کی جھولی میں ڈال دے, جس کی بنیاد پہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے فیصلے ہونے والے. میری امی میرے بڑے بھائی کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہے, کوئی دعا بتا دیں اور میرے رشتے کے لیے بھی کچھ بتا دیں. یہ جتنی باتیں کی ہیں یہ آپ کی امی کے لیے, آپ کے بھائی کے لیے, سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اینڈ میں ہم سب کے لیے دعا چھوڑا ہے بس نہیں, وہ میرا بھائی ہے. حضرت حمزہ کے حوالے سے نبی اسلام نے خواہش کی تھی کہ کاش حمزہ کی شہادت پر کوئی ماتم کرنے والا ہوتا. جی بالکل, یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس وقت یہ چیزیں بین نہیں ہوئی تھی بھائی. غزوہ بدر تو کئی صحابہ نے شراب پی کے لڑی ہوئی ہے. کیا میری اپنی کوئی رائے نہیں ہو سکتی؟ جابر بن عبداللہ کے والد جو ہیں ان کے بارے میں بخاری میں آتا ہے, خود حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بدر کے موقع پر مجھے وصیت کی کہ شاید میں کل مارا جاؤں تو تم نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے شراب پی اور لڑنے کے لیے میدان بدر میں گئے, شہید ہوئے. اور کہتے ہیں اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, انہیں باقی لوگوں کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا. لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میں اپنے باپ کو ایک الگ قبر میں شفٹ کر دوں. تو کہتے ہیں ان کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی قبر کھودی اور ان کی لاش نکالی تو بالکل صحیح سلامت تھی, صرف کان کے اوپر تھوڑا سا کوئی نشان تھا. 6 مہینے بعد, یہ 6 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی بھائی, 6 دن میں ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ پروٹوکول تھا. تو شراب کی حالت میں دنیا سے گئے. وہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی بھائی, اسی نشے میں گئے. شہادت کی موت, اور پھر ان کو الگ قبر میں ان کے بیٹے نے شفٹ کیا. اور دیکھیں حضرت جابر نے پھر اپنے باپ کی نصیحت پہ عمل کیا. انہوں نے ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کی جو آلریڈی بچوں والی تھی. اور وہ بخاری میں آتا ہے نبی اسلام نے کہا کہ کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنی تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں تو مجھے ان کی پرورش کے لیے ایک ایسی سینئر خاتون چاہیے تھی, تو میں نے شادی کی. مصروفیات کی وجہ سے کیا زور اثر کا وقت اور مغرب عشاء ایک ساتھ رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی, کبھی کبھار اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ کے لیے سہولت ہے. لیکن اگر آپ دنیا کے ہر معاملات کو الگ الگ وقت میں ادا کر رہے ہیں اور نمازوں کو جمع کر رہے ہیں تو آپ کی تو گھنٹی لگنی چاہیے. کیا آپ نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا؟ ہم نمازوں کے جمع کرنے کے قائل ہیں جب واقعی آپ کی ضرورت ہو. اگر ضرورت نہیں ہے تو 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا یہ نبی اسلام کی عمومی سنت ہے. ہم بھی اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس فیسلٹی سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جن کو واقعی کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور یہ ضرورت وہ نہیں جو مولوی آپ کو کہتے ہیں شدید کوئی ضرورت ہو, شدید بارش ہو. نہیں, کوئی بھی مصروفیت, آپ کی ذاتی مصروفیت, آپ نے کہیں شادی پہ جانا ہے, شاپنگ کے لیے جانا ہے, آفس کا ایشو ہے, کالج یونیورسٹی کی کلاسز کا ایشو ہے, جو واقعی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا تو میں نے نماز جمع کی, تو ضرور کریں, آپ کے لیے سہولت ہے. سورہ مطففین کی آیت نمبر 7-8 کے مطابق علیین اور سجین میں لوگوں کے اعمال درج کیے جائیں گے. حضرت برا کی بیان کردہ حدیث سے بھی یہ وضاحت ہوتی ہے. مگر اس کے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں لوگوں کی ارواح کو رکھا جاتا ہے. کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے لحاظ سے درست ہے؟ لیکن قرآن حکیم میں آپ نے بالکل کہا کہ علیین اور سجین میں ان کی میں ان کے نامہ اعمال کو درج کیا جاتا ہے. یہ نامہ اعمال رکھنے کی جگہ تو ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کے لیے بھی مقام رکھا ہوا ہے علیین اور سجین میں.
हालांकि वो यमनी अरब یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں سے ایک مقام ہے یہ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. نامہ اعمال بھی ہے. ظاہر ہے لاتی وہ بہت ہی جس قید خانے میں شاندار لڑاکے ایک کافر کی روح کو قید کیا جائے گا ابھی صاف تو ہو گیا ہے اس قید خانے کا ریکارڈ وہیں پر ہوگا نا، وہ جنت میں تو نہیں ہوگا. ہجرت کرنے کا تو اسی طریقے سے جنتیوں کا ریکارڈ جہاں پر ہوگا وہیں پر جنتی ہوں گے، اور جہاں جہنمیوں کا ریکارڈ ہوگا وہیں پر جہنمی بھی ہوں گے. تو پھر سوچو کیسا ہوگا. اللہم اجرنا سارے یتیم روانہ ہو جائیں اور پھر اس جماعت کی قیادت کرے گا محمد. کپورے اور اوجری کھانا جائز ہے، لیکن جو اسے ناجائز سمجھتے ہیں سب سے زیادہ شوق سے وہی کھاتے ہیں بریلوی دیوبندی. خزرج کے لوگ ہمارے نزدیک تو یہ ساری چیزیں حلال ہیں. سے اور تمہارے بچے حلال جانور کی یہ ساری چیزیں حلال ہیں. وہ جو سن کبرا البیہقی سے روایت پیش کی جاتی ہے یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ مکروہ ہیں یا تو وہ کہیں حرام ہیں، تو وہ جعلی بات ہے، وہ روایتی چلی ہے. جو اکٹھے ہو کر آئے ہیں دین کے ہمارے دیوبند کے علماء کہتے ہیں حرام ہے. کوئی نہیں، کھاتے ہیں بھائی، علماء دیوبند تو بہت کھاتے ہیں. اب میں وہ جملے نہیں بولنا چاہتا یار، کس لیے کھاتے ہیں وہ. اس حساب سے تو ہماری تجارت پر بھی خطرہ چھا جائے گا جو کہ شام سے ہو کر گزرتا ہے. اگر پلاٹ قسطوں پر لیا مکہ کا ایک بہت بڑا تو کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اور پلاٹ اس لیے سے لیا کہ ایک پلاٹ کو بیچ کر دوسرے پر گھر بنائیں گے. دیکھیں جو آپ نے گھر کی نیت سے لیا ہے وہ تو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیز ہے، اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ نہیں. جو آپ نے ایسٹ کے طور پر پلاٹ رکھا ہوا ہے بیچنے کی غرض سے، ظاہر ہے وہ آپ کا کنز ہے جو آپ نے پلاٹ کی شکل میں جوڑا ہوا ہے. کنز بینک بیلنس کی شکل میں ہو سکتا ہے، ڈالرز کی شکل میں ہو سکتا ہے، زیورات کی شکل میں ہو سکتا ہے، گولڈ کی شکل میں، جلدی ہماری پلاٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا شروع کر دیں گے. ہے. تو اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے، ویلیو وہ نہیں جو آپ کو پراپرٹی ڈیلر بتاتے ہیں کہ جی اتنی آپ کی چڑھ گئی ہے. جب بیچن جاؤ گے تو پتہ لگے گا کہ کوئی گاہک ہی نہیں ہے اتنی تھا. ہاں پراپرٹی ڈیلر آپ کو کہہ رہا ہے کہ پلاٹ جو ہے وہ 40 لاکھ کا ہے، بیچنے گے تو 30 لاکھ کا بک رہا ہے، تو 30 لاکھ کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے، 40 لاکھ کے اعتبار سے نہیں دیں گے، اور وہ بھی سال پورا ہو تو. یہ تو ہے میرا موقف جس کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح راستے پر ہے. بالکل درست سمجھتا ہوں. ہم محمد اور اس کے صحابہ لیکن پلاٹس کے حوالے سے دوسرا موقف بھی ایگزسٹ کرتا ہے چاہے ہمیں علماء عرب کا. ان کا موقف یہ ہے کہ پلاٹ کے اوپر آپ زکوٰۃ صرف اس صورت میں دیں گے جس سال آپ اس پلاٹ کو بیچ کر لیکویڈیٹ کریں گے، سونے کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں آپ کے پاس مال آئے گا تو اس ایک سال کی آپ زکوٰۃ اس میں سے نکالیں گے، باقی سالوں کی نکالنے کی ضرورت نہیں. رہے حنفی علماء تو وہ کہتے ہیں پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. پرانے زمانے کی ان کی فقہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ پلاٹ کو قیاس کرتے ہیں زمین کے اوپر کہ چونکہ پلاٹس کے اوپر کوئی کھیتی باڑی نہیں کی جاتی، اسلام نے زمین کے اوپر عشر رکھا ہوا ہے، تو جب آپ پلاٹ کے اوپر کوئی چیز اگا ہی نہیں رہے تو اس پہ زکوٰۃ کیسی ہوگی؟ اب ان کو کون بتائے کہ تمہارے سینکڑوں کنال ایک طرف اور اسلام آباد میں F11 میں ایک چھوٹا سا پلاٹ ایک طرف سے، تو یہ مال تجارت ہے، اس پر یہ کنز ہے، یہ اس کے ایکویلنٹ ہے. ورنہ آپ لوگوں کو کتنا خطرناک مسئلہ بتا رہے ہیں. میں آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا بتاؤں. ہمارے ایک اس وقت بریلوی استاد تھے، اب تو PhD بھی کر چکے ہیں، ایک ڈگری کالج میں وہ پروفیسر تھے اسلامیات کے. تو ان سے میں نے اس وقت یہ ایشو ڈسکس کیا کہ فقہ حنفی میں پلاٹ کی زکوٰۃ کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے زمین کے اوپر قیاس کیا ہے جس کے اوپر آپ کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتے. تو وہ زرعی زمین کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے جس پہ کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے اور آپ نہیں کرتے، لیکن جو یہ کمرشل پلاٹس ہیں آپ کے پاس جن کی قیمت جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے، اگر آپ یہ خطرناک کھیل کھیلیں گے تو جس شخص کے پاس 40-50 تولے سونا ہے وہ تو زکوٰۃ دے رہا ہے، اور دوسرا شخص اپنا 40-50 تولہ سونا بیچ کر اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ خرید لے تو فقہ حنفی کے تحت اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. پھر تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ آپ کو کرنسی اور سونا چاندی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پلاٹ خریدے اور زکوٰۃ سے بھاگے. تو اس زمانے میں بھی میں نے اپنے ٹیچر کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی تھی کہ یہ میری عقل میں آپ کا مسئلہ نہیں آتا. اب انہیں کون بتایا کہ بھئی
उस जमाने में बुजुर्ग लिख गए, उन बेचारों को क्या, अब मुझे बताएं इमाम हनीफा को क्या पता था कि किसी जमाने में प्लॉट्स कंज बन जाएंगे, एसेट बन जाएंगे। मैं आपको वसूख से कहता हूं, आज इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिंदा होते तो जो हम बात बता रहे हैं इसके मुताबिक फतवा देते हैं। जिस जमाने में उन्होंने फतवा दिया वो जरी जमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। या तो दिखाए ना कि इमाम हनीफा ने यह बताया हो कि जो प्लॉट आपने कंज के तौर पर जोड़ा हुआ है और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो सोना चांदी की तरह इतनी बढ़ती है, उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है, फिर हम मानेंगे। ज़ाहिर है उस जमाने में तो ये चीज है ही नहीं थी। लिहाजा जो हमारे फुकहा इस पर मुत्तफिक हैं कि माले तिजारत के ऊपर ज़कात होगी, तो माले तिजारत की कैटेगरी में जहां आप सब लोग ये मानते हैं कि दुकान में जो माल बेचने की गर्ज से रखा जाता है वो माले तिजारत है, अद्वियात जो रखी जाती है मेडिकल स्टोर पे बेचने की गर्ज से वो माले तिजारत है, साल के बाद आपने उनकी कीमत निकाल के उनके ऊपर ज़कात देनी है, तो भाई ये प्लॉट भी माले तिजारत है क्योंकि आपने बेचने की गर्ज से रखा हुआ है। क्या मैंने छोड़ा? हाँ, उस प्लॉट को आप किराए पे दे दें जमीन के तौर पर, और बहुत जल्द उसे तो फिर आपके ऊपर कोई ज़कात नहीं, पैसा रनिंग में आ गया। साथ आ गया। उसकी कमाई के ऊपर ज़कात होगी, वो भी अगर जुड़ जाए, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई ज़कात। आपके पास 10 मकान है सही कहा। किराए पे दिए हुए हैं, कोई मसला नहीं, कोई ज़कात नहीं उसके ऊपर। हाँ, उसकी कमाई के ऊपर है, वो भी अगर जुड़ जाए, और अगर आप वो किराया साथ साथ खा के खत्म कर रहे हैं, कोई ज़कात नहीं। आपने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद कर रखी है बेचने की गर्ज से, साल में 2.5 लाख रुपए ज़कात आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो 1 करोड़ की गाड़ी आपने रेंट ए कार पे चढ़ाई हुई है और उससे आप कमाई करते हैं, तो कोई ज़कात नहीं उसके ऊपर, क्योंकि इस्लाम कहता है कि आपने पैसे को रनिंग में लेके आए, उसको रेंट ए कार पे जब चढ़ाया तो कितने लोगों का रोजगार खुला, पेट्रोल पंप वाले का रोजगार खुला, पंक्चर लगाने वाले का रोजगार खुला, उस ड्राइवर का रोजगार खुला, फिर उसमें जो गाड़ी काम निकालेगी वो रोजगार खुला। इसलिए अल्लाह ताला आपको इंसेंटिव देता है कि 1 करोड़ की गाड़ी है, कोई ज़कात नहीं, ठीक है, इसको कमाई का जरिया तुमने बनाया हुआ है, इससे कमाई भी करो, ज़कात भी कोई। जबकि ये मसले और भी ज्यादा उलझ चुके हैं।